رات گئے ہم نے دیکھا، خاص طور پہ ہم کرم کی بات کریں جو سرحدی علاقہ ہے شور، وہاں پر جی بلا اشتعال فائرنگ ہوتی ہے، پھر پاک فوج کی جانب سے فتنۃ الخوارج کو بھرپور جواب دیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں باوجود اس کے کہ لاسٹ ٹائم جو ہوا اس میں 3 سے 4 غالباً if I am not mistaken یہ درخواست کی گئی جی سیز فائر کر لیں، جی جنگ بندی کر لیں، اب اس کے باوجود پھر سے یہ ہونا، کیا مقاصد ہیں افغان طالبان کے؟ پہلے صدف بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل ذہنی توازن کھو چکے ہیں انڈیا کی طرف سے۔ انڈیا نے اپنا بھی منہ کالا کیا، اب ان کو یہاں پر بھی یہی ان کا حال ہو رہا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اتنی بڑی فوج کا جو حال کیا انڈیا کا، آپ کی تو نہ فوج ہے، آپ مرسنری سولجرز ہیں، آپ کو نہ ٹریننگ ہے، نہ آپ کے پاس یونیفارم ہے، نہ آپ ڈسپلنڈ ہیں، آپ کو نہ آپ تو ہٹ اینڈ رن والے یہاں کے لوگ ہیں، آپ ٹک کے کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ہماری پوسٹوں میں فائر کرتے ہیں؟ اس کے بعد جو آپ کا مال کرتے ہیں 5 سے 6 آپ کی ٹینک پوسٹیں اڑا دی ہیں، ٹینک اڑا دیے، کروز سارا مارا گیا، ایک اہم کمانڈر مارا گیا، لاشیں چھوڑ کے آپ بھاگ گئے ہیں۔ اس کے بعد انڈیا کی طرف سے جھنڈے کھڑے کرنے شروع کر دیے۔ تو واٹ از دا پرپز؟ جو آپ اگر انڈیا سے چند ٹکوں کی خاطر یہ کر رہے ہو، اپنی بےعزتی کیوں کروا رہے ہیں؟ پرابلم یہ صدف ان کا کہ یہ مرسنریز ہیں۔ اگر امریکن جب آئے ہوئے تھے یہاں افغانستان میں تو 40-50 کلومیٹر کے ایریا نے بانٹے ہوتے تھے، یہ وہاں پر کانٹریکٹر سے امریکن سے پراپر بھٹا وصول کرتے تھے، پیسے لیتے تھے۔ دے وانٹ ڈیلز، ان ڈیل سے یہ انڈیا سے ڈیل کرنے کے لیے، دیٹ از دا اونلی پرپز۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بالکل اپنے آپ کو امبیرس کر رہے ہیں۔ پاکستان ہمسایہ ملک ہے، ریلیجیس ہمارا سے تعلق ہے، کلچرل تعلق ہے، آپ کے ساتھ دونوں طرف پشتونز رہتے ہیں، ہم آپ کو ہر قسم کے لاجسٹکس بھی دیتے ہیں، ہم آپ کو گندم، چینی، فرٹیلائزر، افغان ٹریڈ ہر چیز دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے افغان بھائیوں کو پرابلم ہے۔ بٹ یہ جو افغان طالبان رجیم ہے یہ الیکٹمیٹ ہے، یہ نہ یہ الیکشن کروائے ہیں، نہ یہ ان کی مرضی کی افغان کی حکومت ہے، نہ یہ ایتھنک بیلنس گورنمنٹ ہے، نہ یہ پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ ہے، اس لیے ان کی لیجیٹمیسی نہیں ہے۔ یہ تو مرضی کا کام کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ رہنے دو، یہ اس لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس بات کی۔ حارث صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ خیر پختونخوا میں افغان کیمپس کو بند کر دیا گیا ہے، اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی کہ کراچی میں قائم جو افغان بستی تھی 40 سال پرانی، اس کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو قابض افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ ہے، دہشت گردی کے ساتھ ایک نیکسس بن چکا ہے، پاکستان کی جانب سے افغان پالیسی میں کسی تبدیلی کا امکان ہے؟ اور اگر ہے تو یہ کتنی ناگزیر ہے، کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ افغان ریفیوجیز جو ہے نا، یہ یہاں سے کراچی سے بھی ان کو نکل، میں داخلہ تھا، ہم نے اس وقت 1.5 لاکھ لوگوں کو بھیجا تھا۔ اب ان کو ہمیں ہر حالت میں بھیجنا ہے جو 15 لاکھ کے قریب پر پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ جب جائیں گے نا واپس تو ایک تو ہمارے ملک سے کرائم ریٹ، نارکوٹکس جو ہے یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ پھر یہ نرسری ہے جہاں پر یہ آ کے سہولت کاری ہوتی تھی، ان کو ٹیررسٹ کے چھپتے آ کے ان کو، پھر اس کے بعد یہاں سے جگہ میں چھپ لیتے ہیں، بعد میں اٹیک کرتے ہیں، وہ ختم ہو جائے گا۔ تھرڈ، ان کو افغان انٹرم رجیم کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح وہاں پر رہتے ہیں۔ یہ جب جا کے وہاں دیکھیں گے نا پاکستان میں جن کو آرام تھا، پھر وہاں ان کے لیے جو پرابلم ہوگی وہ سمجھ آ جائے گی۔ تھرڈ یہ کہ اب ہم نے ایک نیو نارمل پالیسی رکھ لی ہے، اسٹیبلش کر لی ہے کہ جب بھی اگریشن ہوگا، کوئی ایسی بات، وی ول بی ویری ہارڈ اسٹیٹ، مینس اسٹک وہ اگریسو ایٹیچیوڈ، اس کے بعد امیڈیٹ ڈیسیژن اور ڈسٹرکٹیو، نو لحاظ، ان کا ہم نے بہت لحاظ کر لیا۔ دے انڈرسٹینڈ لینگویج، یہ لینگویج جو بھی ہم نے اسٹارٹ کی ہے، اور ان کے ہم نے سارے ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں، ان کے ٹیررس کے ہائی وے ختم کیے ہیں، ان کے کیمپس ختم کیے ہیں، ان کے جو فورٹ تھے وہ ختم کر دیے ہیں، ان کی پوزیشن 32 وہاں تھی، 6 یہ ہم نے ساری تباہ کر دی۔ ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ دے مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ان کا رہنا سہنا سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہے، بیکاز وی آر نیبرز، ہمارے بارڈر تبدیل نہیں ہو سکتے۔ دیٹ از دا لینگویج دے مسٹ انڈرسٹینڈ ناؤ۔ ویسے آپ کے خیال میں کیا ڈپلومیٹک چینل افغان حکومت، عبوری جو حکومت ہے وہ اپنانا چاہے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی یہ سوچ ہے ہی نہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے انڈیا کی جس طرح سے انہیں سپورٹ حاصل ہے اس سارے سینیریو میں، دوسرے ہم نہ صرف آپ ایگریشن کی پالیسی کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو ٹریڈ بھی بہت حد تک پاکستان سے ان کا پورا لنک ہے، اس ٹریڈ سے جو دنیا سے ان کا اگر رابطہ ہے تو اس میں بھی کیا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے حارث صاحب؟ اب دیکھیں، ہم افغان جو وہاں پر ہیں نا پشتونز،
ہم ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں, ورنہ آج ہم ان کو گندم, چینی, فرٹیلائزر, یہ جو چیزیں ان کو دیتے ہیں, لاجسٹک سپورٹ اور افغان ٹرانزٹ یہ بند کر دیں تو یہ ایک ہفتہ بھی سروائیو نہیں کریں گے, یہ ہمارے گھٹنے پکڑیں گے. پر تکلیف ہوگی وہاں کے عوام کو. ان کو فرق نہیں پڑتا, ان کو صرف پیسہ چاہیے. جہاں بھی ڈیل ہوگی وہاں یہ چلے جائیں گے. ان کو امریکن بھی پیسے دے رہے ہیں, ان کو انڈیا پیسے دے رہا ہے, چائنا مائنڈ دا ملن نکال رہا ہے, وہ ان کو پیسے دے رہا ہے, اور یہ مدد سے کر رہے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے آرام سے. آئی تھنک جو اب ہم نے ایٹیٹیوڈ کیا ہے, دس از اے لینگویج انڈرسٹینڈ. ابھی ان کا کام یہ آپ دیکھیں گے 3-4 دن کے بعد یہ خود آپ کی منتیں کریں گے کہ ہمیں بس ہم نے غلطی کر لی اور ہم آپ کے ساتھ آپ بات چیت کرنے کے تیار ہے, اور آئندہ کے لیے ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. دیٹ از دا لینگویج انڈرسٹینڈ. اور اب ہم یہی کریں گے, پھر چاہے سعودی عرب ہو, قطر ہو, یو اے ای ہو, چائنا ہو, کوئی بیٹھے سالس بنے, گارنٹی دے کہ اب ان کی سرزمین کسی ٹیکس اور کی اجازت نہیں ہوگی, پھر ہم ان سے بات کریں. بالکل ان کی سرزمین کسی طور پر دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونی چاہیے. حارث صاحب ایک بات بتائیے گا کہ اب جو پاکستان نے پالیسی اختیار کی ہے, پاکستان کا موقف بڑا کلیئر اور بڑے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں, کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. اب غالباً میرے خیال سے کہ ابھی تک تمام جو افغان پناہ گزین کیمپس ہیں ان کو خالی کروایا جا رہا ہے, مسمار کیا جا رہا ہے افغان بستیوں کو. کتنا اہم ہے کہ اس وقت پاکستان یہ سخت اقدامات کرے؟ یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں, اور خالی کرنے کے بعد سے اس کو ہم مسمار کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جو لینڈ مافیا تھا وہ قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان سے خالی کر رہے ہیں. ان کے لیے ہم نے ٹرانسپورٹ بھی ارینج کی ہوئی ہے. ان کی خواتین کے لیے ہم نے بہت اسپیشل ارینج کیا, اور راستے میں ہر 6-8 گھنٹے کے بعد ریسٹ روم جگہ بنائی, وہاں یہ ریسٹ کریں گے. کھانے کا بندوبست ہے. وی وانٹ کی جب یہ پاکستان کی سرحد سے کراس کریں, یہ پاکستان کی اچھی یادیں لے کے جائیں. اتنا عرصہ یہ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں جب افغانستان جائیں کو پتہ چلے کہ وہاں پر کیا حالات ہیں اور یہاں یہ کتنے خوش رکھا ہوا تھا. بٹ دس ان کو اگر افغان انٹرم یہ جو گورنمنٹ ہے, افغان طالبان رجیم کو اگر ان کا خیال ہے تو کیا ان کا فرض نہیں ہے کہ پاکستان سے بات کریں اور کہیں ہاں جی آئندہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں کر دیں گے, اب ان کو نہ لے کے جائیں. ان کو افغانیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو صرف اپنے پیسے سے, ڈیل سے, اینڈ یہی ہے. یہ کوئی اسلام کے لیے کرتے. آپ مجھے بتائیں, انڈیا میں جہاں لکھا ہوتا ہے وی لو محمد, 3000 لوگوں کو انڈیا نے کیا ہوتا ہے یہاں, اور یہ کہتے ہیں ہم اسلام ہے, ہمارا اسلام ہے. مجھے بتائیے کہ وہ اسلام کہاں گیا, مجھے بتائیے. یہ پرابلم نہیں ہے. اسلام ان کا کدھر گیا؟ کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ تو صرف مرسریز ہیں, ان کو کوئی اسلام سے نہیں ہے. ان آدھوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا, لیٹ می ٹیل یو. اور یہ امیر متقی وغیرہ جو ہے یہ پاکستان میں ساری زندگی رہے, اربوں کا کاروبار اس کا فیملی بھائی کرتا ہے یہاں پر. I think we should push him also out تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ساتھ تھے, ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے.